مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ وہ ہماری دعاؤں پر اپنے کان جھکا دیتا ہے۔ جب بھی ہم اسے پکارتے ہیں وہ ہماری آواز کو سن لیتا ہے، کیونکہ وہی ہمارا مضبوط قلعہ ہے، وہی ہماری مضبوط چٹان ہے، وہی ہمارا خداوند خدا ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ اس کے سوا ہمیں کوئی نام نہیں بخشا گیا۔ وہی اپنے نام کی خاطر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں۔ جو ایوب اس کا 2 باب اس کی 9 آیات میں یوں لکھا ہے، تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پہ قائم رہے گا؟ خدا کی تفسیر کر اور مر جا۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ جس طرح ہم نے دیکھا پہلے کلام میں کہ کس طرح خداوند خدا کا یہ جو سرزمین پر ایماندار، وفادار، راست باز اور خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہتا تھا، خدا اسے پیار کرتا تھا اور خدا نے اپنی باڑ لگائی ہوئی تھی اور کوئی چیز اس کے ارد گرد آ نہیں سکتی تھی۔ اسی طرح جب شیطان خدا کی حضوری میں گیا تو خدا نے اسے پوچھا کہ تو میرے بندے کو جانتا ہے جو زمین پہ اتنا وفادار ہے۔ اب دیکھیں اس کی وفاداری اور راز بازی کہ خدا آسمان سے اسے دیکھتا تھا اور اسے پسند کرتا تھا۔ پھر شیطان نے کہا ہاں، اس لیے کہ تو نے اس کی باڑ لگائی ہے اور تو نے اس کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت ڈالی ہے، اس لیے وہ اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اگر تو اپنی باڑ ہٹاتے تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح نہیں تیری تکفیر کرتا۔ اور خدا نے اسے کہا کہ دیکھ میں تجھے اختیار دیتا ہوں، صرف اس کی جان کو نہیں مارنا۔ پر اس نے پھر ایک ہی دن میں سارا کچھ لے لیا، اس کے بچے اور جتنے جانور تھے۔ یہ اس علاقے کا سب سے امیر، مشرق کا سب سے امیر آدمی تھا اور خدا نے اسے بڑی برکت دی ہوئی تھی۔ لیکن ایک دن ہی میں شیطان نے، جب خدا نے اسے اختیار دیا، جب خدا سے اس نے پرمیشن مانگی تو خدا نے اسے دیا، اور خدا نے کہا دیکھ تو اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا، باقی سب کچھ کر لے۔ اور اس نے سب کچھ اس کا لے لیا۔ پھر بھی اس نے خدا کے نام کو شکایت نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ سر منڈوایا اور خاکسار ہو کر خدا کا شکر کرنے لگا کہ خدا نے دیا اور خدا نے لیا، اس کا نام مبارک ہو۔ پریز دا لارڈ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی پھر بھی شکر گزاری کری۔ یہ سب کچھ اس کا ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے خدا کی شکر گزاری کی۔ اور دوبارہ جب شیطان اس کے خدا کی پاک حضوری میں گیا، پھر خدا نے اس سے پوچھا اور خدا نے اسے کہا کہ خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندے یعقوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں، اور گویا تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر قائم رہا۔ پریز دا لارڈ۔ وہ پھر بھی خدا کے کلام پر قائم رہا، خدا کے وعدوں پہ کھڑا رہا۔ اس نے ناشکری نہیں کی، شکایت نہیں کی، گلہ نہیں کیا۔ پھر شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنے سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری حقارت کرے گا۔ تو اس نے خدا سے کہا کہ ایسا کر۔ شیطان نے کہا تو خدا نے پھر اسے کہا کہ دیکھ شیطان سے کہا دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے۔ خدا نے پھر اس کو دے دیا اختیار شیطان کو کہ دیکھ اب میں تجھے پھر دیتا ہوں، فقط اس کی جان محفوظ رکھنا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاندی تک کے دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے آپ کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکری لیتا تھا اور راکھ پر بیٹھ کر اسے کھجاتا تھا۔ تب اس کی بیوی نے اس سے کہنے لگی کیا تو ابھی بھی خدا کا وفادار رہے گا؟ ابھی بھی اسی راستے پہ بیٹھے رہے گا؟ ابھی بھی یہاں ہی رہے گا؟ اب تو بس ہو گئی، بہت ہو گیا، چھوڑ دے اور یہ راستے کو چھوڑ دے۔ پر اس نے کہا نہیں، کہ اگر ہم خدا کے ہاتھوں سے خوشی لیں اور دکھ نہ لیں۔ اسی طرح زبور 39 اس کی پہلی میں لکھا ہے، میں نے کہا میں اپنی راہ کی نگرانی کروں گا تاکہ میری زبان سے خطا نہ ہو۔ جب تک شریر میرے سامنے ہے میں اپنے منہ کو لگام دیے رہوں گا۔
تو اس نے یہ جواب دیا۔ اسی طرح جب ہم خدا دکھ اور تکلیفیں دیتا ہے تو یہ نہیں مطلب کہ خدا ہمیں چھوڑ دیتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ نہیں، کلام مقدس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ خدا کا وفادار تھا، بدی سے باز آنے والا، خوف کھاتا تھا، تھر تھر آتا تھا اور گناہ نہیں کرتا تھا۔ اور اس نے کہا کہ اب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس نے خدا سے قوت مانگی کہ میں اسی راہ کی نگرانی کروں جو میرے پاس ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، تاکہ میں کوئی منہ سے غلط بات نہ کروں۔ اپنے منہ کو اس نے کیا کیا کہ لگام دوں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سنتے ہیں کہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو پورے طور پہ آتی ہیں۔ ایک شیطان جس طرح خدا کے فرشتے ہوتے ہیں، خدا کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح شیطان کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف خدا کی حضوری سے ہٹا کر خدا کی طرف لاتے ہیں۔ تو شاید میں نے پہلے بھی آپ سے بیان کیا تھا یہ، اور آج پھر اس کے حساب سے کہتی ہوں کہ جب وہ 3 لوگ تھے، تینوں کو مختلف کام دیا گیا، اور انہوں نے پہلے نے کہا کہ ہاں میں تو گیا تھا چرچ میں، بڑی عبادت ہو رہی تھی، بڑا مسا تھا، میں نے چھت توڑ دی اور سارے مر گئے چرچ کے اندر۔ تو اس نے کہا تو کون سی بڑی بہادری کر کے آئے، وہ تو خدا کی حضوری میں تھے، تو اس وقت وہ خدا وہاں تھا تو وہ خدا کے پاس ہی گئے ہیں، اب کیا ہے۔ اب دوسرے کو بولا، اس نے کہا ایسے، اس نے بھی بیان کیا کہ میں گیا ایک کشتی میں، وہاں لوگ بڑی ستائش کر رہے تھے، بڑی خدا کی پرستش ہو رہی تھی، مطلب کوئی غلط کام نہیں ہو رہا تھا، سب خدا ہی کو آنر کر رہے تھے۔ تو مجھے غصہ چڑھا، میں نے پوری کشتی کو ڈبو دیا تو سب مر گئے۔ ایک تھا، وہ کہتا ہے 5 سالوں سے ایک آدمی کے پیچھے میں لگا تھا جو خدا کی راہ پہ چل رہا تھا، پر آج شکر ہے کہ اس نے وہ راہ چھوڑ دی ہے۔ وہ ایسے ہی ہیں نا لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ بڑے عرصے تو دعا کرنا، ان کوئی فائدہ نہیں، اب تو میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی ہے، اب تو میں چرچ بھی نہیں جاتا، اب تو میں خدا کی حضوری میں نہیں جاتا کیونکہ میرے کو کچھ مل نہیں رہا، میرے حالات میری زندگی نہیں بدل رہے۔ وہ تو بدلنے والا خداوند ہے، ہمارے میں ہی کمی کمزوری ہے، آج ہم نے اپنی کمی کمزوری کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس پر مصیبتیں آئیں، کتنا کچھ ہوا، اور اس کے دوست بھی، جو 3 دوست اس کے پاس آئے، اور جب انہوں نے اس کا یہ حال دیکھا تو چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے بھی اپنا پیون چاک کر لیا اور زمین پر 7 دن کے لیے اس کے ساتھ بیٹھ گئے، 7 دن 7 رات اس کے ساتھ بیٹھے رہے، پر انہوں نے منہ نہیں کھولا کیونکہ اس کا غم بہت زیادہ تھا۔ اسی طرح مثال 17 میں کہ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بہن بھائی دکھ میں، تکلیف میں دوست ہوتے ہیں، وہ اپنی دوستی بھی پوری کر رہا تھا، بہن بھائی بھی اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یعقوب اس کا 5واں باب اس کی 1 سے 11 میں آپ کے لیے پڑھوں گی کہ اے دولت مندو ذرا سنو، تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہے وال ویرا کرو، دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے یعقوب کے صبر کا حال تو سنا ہے، اور خدا کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ اس نے صبر کیا، اس نے شکایت نہیں کی، اس کے پاس اتنی مشکلیں تھیں، اور اس کا جو زخم تھا وہ بڑے بڑے پھوڑے بن گئے تھے، اور ان میں کیڑے چلتے تھے۔ وہ کیا کرتا تھا، جب وہ کیڑا گر جاتا تھا اوپر ڈالتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ خوراک ان کی ہے، اور انہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ خدا کا وفادار رہا، اس نے فرما برداری کی، جس طرح ہم نے کل بھی کلام میں سیکھا کہ کس طرح ہم نے کیا کرنا ہے، وفاداری جوانی کے دنوں میں ہی خدا کو یاد کرنا ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری زندگی دوپہر سے زیادہ روشن ہوگی، اور اگر تاریکی ہوئی تو وہ صبح کی طرح ہوگی۔ مطلب وہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں گے، زندگی میں پریشانیاں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، اندھیرا ہوگا، پر خدا کہتا ہے کہ وہ روشن ہوگی۔ ہمیں خدا کے کلام پر چلتا رہنا ہے، اور جب خدا کا کلام خود کہتا ہے کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو توبہ کے لیے بلانے آیا ہوں۔ خداوند سب کے لیے آیا ہے، خدا سب کو بچانے کے لیے آیا ہے، تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، صرف کلام پر توجہ کرنی ہے۔ اسی طرح زبور 66:7-10 میں ہے کہ وہ اپنی قدرت سے ابد تک سلطنت کرے گا،
اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تفریق نہ کریں۔ اے لوگو، ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جانوں کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا، کیونکہ اے خداوند تو نے ہمیں آزما لیا، تو نے ہمیں ایسا تایا جیسا چاندی تائی جاتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب وہ خدا جس طرح ہم نے دیکھا کہ یوب کس طرح پورا ہوا خداوند کے کلام کے مطابق، اس نے خدا کی فرما برداری کی، نہیں کہا کہ خداوند تو نے شکایت نہیں کی، پر اس نے کہا کہ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو میرے لیے یہی اچھا تھا۔ تو خدا کے راستے پہ چلنے کے لیے، خدا کے قدموں میں رہنے کے لیے ہمیں صبر دے نال آس کرنی ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، چاروں طرف سے آئیں گی، لیکن ہمارا خداوند ان مصیبتوں سے ہمیں بچائے گا اور ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں چھڑائے گا۔ ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، گویا وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ ابدی زندگی پائے گا۔ وہ جب خدا کی خوف میں چلے گا، فرما برداری میں چلے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ وہ دنیا میں بھی زندگی پا کر کثرت کی زندگی پائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ یہاں سے اس موت کے اس دروازے سے تو جانا ہی ہے نا، یہاں سے تو آئے ہیں تو جانا ہی ہے۔ جب ہم یہاں پہ سو جائیں گے اور اوپر جا کے اٹھ جائیں گے، جیسے نارمل رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں، اسی طرح ایسا ہی ہوگا۔ جو خدا میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ سوتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہمیں کیا خدا کہتا ہے کہ وہ ابد تک کبھی نہ مریں گے۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ کیا تو اس پر ایمان رکھتا ہے؟ ہاں، میں ایمان رکھتی ہوں کہ میرا خداوند سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹ جائیں۔ اسی طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں ان دنوں کو لینا ہے، ہمیں اس کلام کو لینا ہے، اس کلام کی پاک حکمت کو لینا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ خدا میں بنے رہیں۔ جان دینے تک وفادار رہو تو خدا کہتا ہے کہ میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس طرح ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی وفاداری پوری کی، جس طرح ہم دیکھتے ہیں یوب نے خدا کی وفاداری پوری کی تو خدا نے انہیں ہمیشہ کی زندگی دی۔ آج بھی ہم کہتے ہیں یعقوب کا خدا، ابراہیم اسحاق کا خدا، تو اسرائیل کا خدا، تو آج وہ اگر ہم وفاداری کریں گے تو ہمیں بھی خدا کیا کہے گا؟ زندگی کا تاج دے گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف خدا میں وفادار رہنا ہے تاکہ ہم اس کی ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ حاصل کلام یہی ہے، صرف فرما برداری کرنا ہے اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی فرما برداری کریں۔ پریز دی لارڈ۔ آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی جوانی کا عام ہی سے فرما برداری شروع کر دے، اس کے حکموں کو ماننا شروع کر دے، اس کی مرضی پہ چلنا شروع کر دے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے تاکہ ہم اس میں ہمیشہ پوستہ رہیں، ہمیشہ اس میں رہیں۔ اسی طرح خدا کہتا ہے کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں ہمیشہ قائم رہتا ہوں۔ تو ہمیں صرف خدا کی وفاداری کرنی ہے، اور جب ہم وفادار ہوں گے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کلام میں بہت ساری ایسے مثال ہیں جہاں وفاداری سے تاج دیا گیا ہے۔ سب سے بڑھ کر ہم جانتے ہیں یسوع مسیح جو آج دنیا کا مالک ہے، خالق ہے، باپ نے اسے پورا اختیار دیا اپنے بیٹے کو، اور ہمیں بھی اس نے بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ ہمیں بھی اسی ایمان میں چلنا ہے، ہمیں بھی اسی وفاداری سے چلنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں پورا ہو، کیونکہ خدا اپنا کلام پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بےتاب رہتے ہیں۔ سب کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آج جتنے بھی بیمار ہیں، آج جتنے بھی ہاسپٹل میں ہیں، خداوند جی میں سب کے لیے آپ کی شفقت کو، آپ کی محبت کو مانگتی ہوں، آپ کے شافی ہاتھ کو مانگتی ہوں، آپ کے زندہ کلام کو مانگتی ہوں جو سچا اور برحق ہے۔ خداوند آپ نے کہا میں ہی شافی ہوں اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ باپ آج جتنے ہاسپٹل گئے ہیں اور جتنے بھی ہیں خداوند جہاں کہیں بھی ہیں، باپ جی آپ کے اس شافی ہاتھ کو مانگتی ہوں، باپ جی اپنے ہاتھ کو بڑھا کر انہیں شفا دے تاکہ خداوند وہ گواہیوں کے ساتھ آئیں۔ خداوند وہ جانتے ہیں کہ خداوند ہی زندہ خداوند ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے۔ خداوند جی اپنے
कलाम को नासिर करके शिफा को जारी करें। बाप जी सब की हिफाजत करें, निगहबानी करें। जितने सफ़र में हैं मेरे खुदावंद उनके सफ़र मुबारक करें। खुदावंद तमाम ज़ुबान आपका शुक्र करे और आपके नाम को जलाल दे। खुदावंद हर घर के खित्ते भरे रहें बाप, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। तमाम बेवाओं के लिए, तमाम यतीमों के लिए, तमाम बेसहारों के लिए, तमाम बेकसों के लिए खुदावंद जी आपकी शफ़क़त को, आपकी मोहब्बत को मांगती हूँ। खुदावंद हर घर में आपकी हजूरी हो, आपका फजल हो। खुदावंद सारे घर खुदावंद जी आपकी हजूरी में झुके रहें और आपके नाम को जलाल देते रहें। यीशु के नाम से हमने सब मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ कलाम को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सिर्फ कलाम खुदा की दुनिया इंतहा तक जाए, आमीन। गॉड ब्लेस।